الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. صدق اللہ العظیم. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 63، 64، 65 اور 66 تلاوت کی گئی ہے. ان آیتوں کے اندر بھی بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے. کل ہم نے عرض کیا تھا جب اللہ نے بنی اسرائیل کو فرعونیوں سے نجات عطا کی تو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ ہمارے لیے کوئی شریعت، کوئی کتاب لے کر آئیے جس کے مطابق ہم عمل کریں. تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر تورات دینے کے لیے بلایا. تورات موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوئی. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتلایا کہ اللہ نے تمہیں یہ کتاب دی ہے، اس کے مطابق زندگی بسر کرو. جب انہوں نے تورات پڑھی، تورات کو دیکھا تو کہنے لگے یہ تو بڑا مشکل کام ہے، ہم سے نہ ہو سکے گا. تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو منوانے کے لیے ان پر کوہ طور پہاڑ کو معلق کر دیا، لٹکا دیا کہ بتاؤ مانو گے کہ نہیں مانو گے، ورنہ یہ پہاڑ تم پر گرا دیا جائے گا. تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہم مانتے ہیں. اسی کا تذکرہ ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ. اور وہ وقت بھی یاد کرو بنی اسرائیل جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا. وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ. اور ہم نے تمہارے اوپر طور کو بلند کر دیا، یعنی لٹکا دیا. پھر اللہ نے فرمایا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ. ہم جو تمہیں دے رہے ہیں یعنی تورات، اس کو مضبوطی سے تھام لو، مضبوطی سے پکڑ لو. وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ. اور جو کچھ اس میں ہے اس کو یاد کرتے رہو. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. تاکہ تم متقی بن جاؤ. ایک سوال پیدا ہوتا ہے، تیسرے پارے میں ہے لا اکراہ فی الدین. دین میں زبردستی نہیں ہے. یہاں اللہ نے کیا کیا، بنی اسرائیل کو کہا کہ نہیں مانو گے تو پہاڑ گرا دیں گے تمہارے پر. تو زبردستی ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ قرآن کہتا ہے دین میں زبردستی نہیں ہے. اس زمانے میں موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں وہی مسلمان تھے اور ان کی شریعت تورات ہی شریعت تھی. تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ نہیں مانیں گے تو پہاڑ گرا دیں گے تم پر. تو زبردستی ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ ہو رہی؟ نہیں ہو رہی. یہ ایسا اعتراض ہے اسلام پر کہ اسلام میں زور زبردستی ہے. بالفاظ دیگر اسلام تلوار کے زور پر پھیلا ہے. تو اس کا یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے پہلے بھی اور اب بھی کہ دنیا میں اسلام کیسے پھیلا ہے. خود ہندوستان محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ آئے ہیں جو ہندوستان میں، ان پر بھی الزام ہے کہ انہوں نے کیا ہے تلوار لوگوں کی گردن پر رکھ کر لوگوں سے کہا کہ اسلام میں داخل ہو جاؤ ورنہ گردن اڑا دیں گے. اس طریقے سے پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، افواہیں پھیلائی جاتی ہیں جو بات بالکل غلط ہے. اس کا آسان سا جواب یہ ہے کہ اسلام میں زبردستی ہے یا نہیں. ایک دم بالکل آسان جواب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلاؤ مکے میں اپنے ساتھ کتنی تلواریں لے کر گھومتے تھے؟ کتنی گھومتے تھے؟ ایک بھی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر لوگوں کے پاس جا کر دین پہنچا رہے ہیں، مشرکین کے پاس ان کو سمجھا رہے ہیں، دین کی خوبیاں بیان کر رہے ہیں. تو تلوار تھی حضور کے ساتھ میں؟ نہیں، تلوار نہیں تھی.
حضور کا کام تھا لوگوں کو وحدانیت بتلانا، دین کی خوبیاں بتلانا۔ اسلام ہر زمانے میں اسی طریقے سے پھیلا ہے۔ مسلمانوں کا کام پہلے بھی تھا اور اب بھی ہے کہ لوگوں کو اسلام کی خوبیاں بتلاؤں۔ ہمارے زمانے کے اندر مسلمانوں کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ مسلمان دوسروں کو اسلام کی خوبیاں وہ نہیں بتلاتے۔ مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ پنجاب کے رہنے والے ہیں، پنجابی گھرانے کے بچے تھے۔ پہلے اتنا تشدد نہیں تھا، تعصب نہیں تھا، مسجدوں میں آ کر مسلمان غیر مسلم سب پڑھ لیا کرتے تھے۔ تو بہرحال ان کے ایک استاد تھے مولانا، ان کے پاس انہوں نے فارسی پڑھی، پھر اس کے بعد اس طریقے سے دینیات کی طرف متوجہ ہوئے۔ قصہ مختصر یہ کہ انہوں نے اپنی ڈائری لکھی ایک، اس ڈائری میں انہوں نے یہ بات نقل کی ہے کہ میں ڈنکے کی چوٹ پر پوری دنیا کے شریف ہندوؤں سے اور سکھوں سے، بلکہ ساری دنیا کے مذہب کے ماننے والوں سے کہتا ہوں کہ آؤ اسلام کی خوبیاں تلاش کرو، اسلام کو پڑھو، تو تمہیں پوری دنیا میں اسلام سے بہتر، اسلام سے اچھا کوئی مذہب نہیں ملے گا۔ اسی لیے میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ آؤ مسلمان بن جاؤ۔ تو اسلام جو ہے وہ جو پھیلا ہے، مسلمانوں کا کام یہ ہے کہ وہ اسلام کی خوبیاں زبان سے بھی اور عمل سے بھی لوگوں کو بتلائے، زبان سے بھی بتلائے، اور زیادہ اثر کرے گا اس وقت جب عمل سے کر دکھلائیں۔ مکے میں حضور نے ایسے کیا، بعد میں صحابہ نے پوری دنیا میں چل پھر کر ایسے ہی کیا، اسلام پھیلا۔ تو سوال اپنی جگہ باقی ہے کہ پھر بنی اسرائیل پر اللہ نے پہاڑ کو کیوں لٹکایا جب اسلام میں زور زبردستی نہیں ہے؟ تو بات سمجھنے کی ہے، ایک رہتا اسلام میں داخل ہونا اور ایک رہتا اسلام پر عمل کرانا۔ اسلام میں داخل کرانے کے لیے کہیں زور زبردستی نہیں ہے، کسی بھی شریعت میں نہیں رہی۔ موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تاریخ اٹھا کر دیکھو، مسلمانوں کی کسی شریعت میں زور زبردستی اس پر نہیں ہوئی کہ تم اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ترکی کی خلافت تھی جس کے ایک بادشاہ گزرے ہیں سلطان سلیم رحمۃ اللہ علیہ، مسلمانوں کے خلیفہ تھے۔ تو ان کے زمانے میں عیسائی لوگ مسلمانوں کو بہت پریشان کرتے تھے، خلافت کمزور ہو گئی تھی، تو ان کو حل سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کچھ کیا کیا جائے۔ تو انہوں نے ایک حکم صادر کیا کہ اپنے ترکی میں جتنے بھی عیسائی رہتے ہیں جو مسلمانوں کو ستا رہے ہیں، خلافت کو پریشان کر رہے ہیں، ان سب کو زبردستی اسلام میں داخل کرو، مار کے کیا کرو، ان کو عیسائیوں کو مسلمان بناؤ۔ تو قاضی صاحب بھی مسلمانوں کی جہاں حکومت ہوتی تو وہاں جج بھی رہتا مسلمانوں کا۔ تو اس زمانے کے جو فقیہ عالم تھے ترکی کے، انہوں نے سلطان سلیم سے ملاقات کی کہ آپ نے جو حکم صادر کیا ہے کہ زبردستی عیسائیوں کو اسلام میں داخل کرو تاکہ ان سے نجات مل جائے، سب مسلمان بن جائے، آپ کا حکم اللہ کے حکم کے خلاف ہے۔ اللہ کا حکم لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے، دین سمجھائیں گے لیکن کسی کو اسلام پر لانے پر مجبور نہیں کریں گے۔ تو سلطان کو یہ بات سمجھائی کہ یہ آپ کا فرمان اللہ کے فرمان کے خلاف ہے، اس کے سمجھ میں آ گیا، اس نے حکم واپس لے لیا۔ تو آپ اسلام کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے، مسلمانوں کی جب بھی جہاں بھی حکومت رہی ہے، کبھی بھی غیروں کو مجبور نہیں کیا گیا۔ لیکن اس زمانے میں بس ایک افواہ پھیلا دی کہ جہاں مسلمانوں کی حکومت ہے، بلکہ ابھی لیٹسٹ نیوز چل رہی ہے، کل ہی ہندوستان کے وزیر داخلہ نے نیوز پر یوں کہہ دیا کہ پڑوس کے ملک میں اتنے ہندو تھے، پھر ان کو زبردستی تلوار کے زول پر مار پیٹ کر افغانستان کے اندر، پاکستان کے اندر، بنگلہ دیش کے اندر مسلمانوں نے مار کر ہندوؤں کو مسلمان بنا دیا۔ سراسر جھوٹ ہے، سراسر جھوٹ ہے بالکل، کیونکہ اسلام کا یہ حکم ہے ہی نہیں کہ کسی کو زور زبردستی اسلام میں داخل کرو۔ اتنی بات آ گئی سمجھ میں؟ پھر کیسے داخل کریں گے؟ دعوت کے ذریعے سمجھائیں گے کہ دیکھو تمہارے مذہب میں ایسا ہے، ہمارے مذہب میں دیکھو کتنی خوبیاں ہیں، تمہارے مذہب میں عورتوں کا کیا مسئلہ ہے، ہمارے مذہب میں دیکھو عورتوں کا کیا مسئلہ ہے۔
تمہارے مذہب میں زنا، چوری، ڈکیٹی، جیسا کہ آج کے بارے میں پڑھا گیا، قل تعالوا ادعو، اللہ فرماتے ہیں قرآن میں، وہ سارا بیان ہے اس کے اندر، بیٹیوں کو زندہ درگور مت کرو، یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ، سارے احکامات اللہ نے اس قرآن میں کھول کھول کر بیان کیے. تو ضرورت اس بات کی کہ ان کو بتلایا جائے کہ اسلام کی یہ خوبیاں ہیں، اسی سے اسلام پھیلا. اب دوسرا سوال کہ پھر اللہ ان کو مجبور کیوں کر رہے پہاڑ لٹکا کر؟ تو ایک بات تو سمجھ میں آ گئی کہ دخول اسلام پر مجبور نہیں کرتا قرآن اور اسلام. ہاں کوئی اگر اسلام میں داخل ہو گیا تو پھر اب اس کو اسلام پر عمل کرنے پر ضرور مجبور کرتا. اور اس کی مثال بھی بڑی آسان ہے. ہم نے کسی کو نہیں، مثال کے طور پر ہم نے کالج کھولا، مدرسہ کھولا، اپنا ڈپارٹمنٹ کھولا، فیکٹری کھولی، ہم نے کسی کو مجبور نہیں کیا کہ بھئی تم ہمارے یہاں آ کر مدرسہ ہے تو داخلہ لو، اسکول ہے، کالج ہے تو داخلہ لو، فیکٹری ہے تو تم آ کے ہمارے یہاں کام کرو. ہم نے مجبور نہیں کیا، تم خود آئے کہ سر ہم کو کام چاہیے. ہم نے کہا کام ملے گا لیکن ایگریمنٹ ہوگا پہلے. ارے ایگریمنٹ ہوتا نا، فائل فل کرتے بھرتے اس کو کہ بھئی ابسینٹ ایک بھی نہیں چلیں گا، ابسینٹ ہوں گے تو پھر کیا آپ کے 1000 روپے کٹ جائیں گے، ایسے لیٹ ہوں گے تو ہر ایک کے اپنے اپنے قوانین رہتے ہیں. مدرسے کے اندر بچے کو بلائے نہیں لیکن داخلہ فارم دیا جاتا کہ بھئی یہ اس پہ شرائط لکھے ہوئے رہتے، آپ کا بچہ بیڑی نہیں پیے گا، سگریٹ نہیں پیے گا، خارجی اوقات میں گھومے گا نہیں، اگر گھومتے ہوئے دکھا تو ہم پٹائی کریں گے. بولو منظور ہے کہ نہیں؟ وہاں رہتا نیچے دستخط کرو، تو دستخط سرپرست کی بھی رہتی ہے اور بچے کی بھی رہتی. اب بچہ غیر حاضر تو اس کو مرغا بنا کے مار رہے. تو اب کوئی کہے گا کہ دیکھو اسلام میں زبردستی ہے، بچہ نہیں پڑھنا چاہ رہا تو اس کو مولوی صاحب کیا بول رہے ہیں؟ مرغا بنا کے مار رہے. ارے بولو زبردستی ہے کہ بھئی ہم نے تھوڑی بولے تھے. تو اسلام کا بھی نظام یہ، ہم نے کسی کو نہیں کہا کہ تم آؤ زبردستی اسلام میں، لیکن جب اسلام میں آ جائیں گے تو پھر اسلام پر عمل کرنا لازم اور ضروری ہو جائے گا. اب اگر اسلام کے احکام چھوڑو گے اور توڑو گے تو پھر ہم تم کو ماریں گے. اچھا یہ اسلام میں نہیں ہے، دنیا کی جتنی حکومتیں، ہندوستان، امریکہ، سب کے قوانین ایسے ہی ہے. کسی کو امریکہ نہیں کہتا کہ تم ہمارے یہاں کے رہو، لیکن جو وہاں چلے جائے گا تو امریکہ بھی کہے گا کہ اب تم کو ہمارے قوانین کے مطابق رہنا پڑے گا. جیسے اب ہندوستان والے بولیں گے ہمارے قوانین، سعودی والے بولیں گے ہمارے، جہاں بھی چلے جاؤ گے ان کے اپنے قانون ہوں گے. وہاں تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں میں تو انڈیا کا ہوں اس کے حساب سے رہوں گا سعودی میں. نہیں، ہمارے ہاں تو ہاتھ نہیں کٹتے چوری پر، ہندوستان میں تم ہاتھ کاٹ رہے نہیں کاٹ سکتے، تم تو زبردستی کر رہے. نہیں، نظام چلانے کے لیے، نظام منظم بنانے کے لیے قوانین ہوتے ہیں جس پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے تاکہ نظام درست چلے. دنیا کی جتنی حکومتوں کے قوانین ہیں وہ لوگوں پر زبردستی نہیں ہے. جیسا ٹرافک کا نظام ہے، ٹرافک کا نظام ہے، سگنل توڑے تو فائن لگ رہی، تو زبردستی کر رہے کہ تمہارے پر، بھئی تم سگنل توڑ کیوں رہے، توڑ رہے تو فائن لگ رہا. ایسے ہی اسلام میں زبردستی نہیں ہے. اللہ جب تم نے کلمہ پڑھ لیا، اللہ سے ایگریمنٹ کر لیا کہ اللہ 5 وقت کی نماز پڑھوں گا، زکوٰۃ دوں گا، حج کروں گا، رمضان کے روزے رکھوں گا، صدقہ خیرات دوں گا، ساری چیزیں کر لیا، پھر قرآن کہتا ہے زنا نہیں کرنا تو زنا نہیں کروں گا، چوری نہیں کروں گا، بد نظری نہیں کروں گا. اب اگر کر رہا ہے تو زنا کرنے پر ماریں گے، چوری کرنے پر ہاتھ کاٹیں گے. تو یہ نظام کے تحت ہے، یہ اکراہ نہیں ہے. آئی بات سمجھ میں کہ نہیں؟ تو یہ اکراہ نہیں. تو بنی اسرائیل اس زمانے میں مسلمان تھے، ان کو اللہ نے نہیں بولا تھا کہ تم کیا کرنا، انہوں نے خود ہی کہا کہ ہم کو کتاب چاہیے، ہم عمل کریں گے. اللہ نے کتاب دے دی، اللہ نے کتاب دے لی، داخلہ لے لیا انہوں نے. اب بول رہے نہیں بھاری ہے، ہم کو نہیں ہونا یہ. تو اللہ نے کہا بیٹا لے لو اچھے سے، نہ تو پہاڑ گرا دوں گا. تو لے لیے انہوں نے. قرآن کہتا ہے خذوا ما آتیناکم بقوہ، خذوا ما آتیناکم، جو کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں نا اس کو مضبوطی سے پکڑو. قرآن میں یہ کیوں لکھا ہوا ہے؟ قرآن میں یہ واقعہ اس لیے لکھا ہوا ہے تاکہ مسلمان ان کے واقعات سن کر عبرت حاصل کرے. تو قرآن میں اللہ کہتا ہے خذوا ما آتیناکم بقوہ، جو ہم تمہیں دے رہے ہیں مضبوطی سے پکڑو. مضبوطی سے پکڑنے کا کیا مطلب؟ تورات کو زم سے پکڑ لو، ایسا ہاتھ میں لو، ایک دم طاقت سے پکڑ لو، کوئی چھین نہ پائے. نہیں، مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب رہتا ہے ایک اس پر ایمان لاؤ. کیا کرو؟
ایمان لاؤ۔ دوسرا مطلب یہ رہتا اس پر مکمل طریقے سے عمل کرو۔ بنی اسرائیل ان کا زمانہ ختم، قرآن میں آیت نقل ہوئی، تو اب مطلب یہ ہے کہ اے مسلمانوں ہم نے تم کو قرآن دیا ہے تو تم قرآن کو بھی مضبوطی سے پکڑو۔ مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پر ایمان لاؤ اور قرآن میں اللہ نے جو جو لکھا ہے اس پر عمل کرو اور مکمل طریقے سے عمل کرو، آدھا تینتر آدھا بٹیر مت کرو، من چاہی والا ایمان مت لاؤ کہ دل میں آئے گا تو نہیں، میرے کو اچھا لگے نہ لگے قرآن جو کہہ رہا ہے میں تو وہی کروں گا۔ اس کو کہتے ہیں مضبوطی سے پکڑنا۔ خذوا ما آتیناکم بقوہ واذکروا ما فیہ۔ دوسرا اللہ نے جملہ فرمایا ہے واذکروا ما فیہ، اس میں جو ہے نا تورات میں اس کو یاد رکھو، یاد کرو۔ تورات تو چلا گیا، اس کا زمانہ ختم ہو گیا، اب مسلمانوں کا زمانہ ہے، مسلمانوں کے پاس قرآن ہے، تو اب قرآن کا مطلب یہ ہوگا وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، قرآن میں جو ہے نا اس کو یاد رکھو۔ کتنے مسلمان ایسے ہیں جن کو یہ معلوم ہے کہ قرآن میں کیا کیا ہے، معلوم ہے کیا کیا ہے قرآن میں۔ یہ جو تفسیر ہو رہی نا یہ اسی لیے رہی وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ کے لیے کہ قرآن میں کیا ہے اس کو یاد رکھو۔ مدرسے جو قائم کیے جاتے ہیں، دعوت و تبلیغ کا کام جو چلایا جاتا ہے، خانقاہ جو بنائی جاتی ہے، اللہ والے بڑے بڑے دنیا میں جو موجود ہے، جو لوگوں کا تزکیہ، لوگوں تک دین کی بات پہنچا رہے ہیں، وہ سارا اسی آیت پر عمل ہے وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ۔ اس میں جو ہے اس کو یاد رکھو۔ یاد کیسے رکھیں گے؟ یاد کیسے رکھیں گے؟ ارے قرآن ہر سال حافظ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اپنے وہ ٹیسٹ کرنے کا رہتا ہے کہ حافظ صاحب کو یاد ہے کہ نہیں ہے۔ تراویح اس لیے ہوتی ہے کہ دیکھنے کا رہتا ہے کہ بھئی بچے کو یاد نہیں، بلکہ دور اسی لیے کراتے ہیں وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ۔ اس قرآن میں جو ہے، اب افسوس ہے ہندوستان ایشیا کے لوگوں پر، ان کو عربی نہیں آتی، ورنہ دور اس لیے تھا قرآن کا تراویح میں کہ وہ حافظ صاحب پڑھ رہے ہیں، وہ بھی ان کا بھی کام ہے کہ سمجھے وہ کیا پڑھ رہے ہیں، اور جو ان کے پیچھے پڑھ رہے ہیں وہ بھی سمجھے کہ کیا پڑھا جا رہا، تو دور ہوگا اس میں۔ یہ بولا جا رہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب مت جاؤ، وَلَا تَأْكُلُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کا مال مت کھاؤ۔ اسی طریقے سے کہیں وحدانیت کا بیان ہے، ایک اللہ کی عبادت کرو پورا۔ اب اگر عربی آتی تو دور خود بخود ہو جاتا کہ پورے قرآن میں کیا ہے۔ ہم کو نہیں آتی تو ہمارے یہاں کے ہندوستان کے علماء نے کیا کیا کہ بھئی ہندوستانیوں کو عربی نہیں آتی، تو اسی لیے دھڑا دھڑ اردو کے ترجمے لکھے جا رہے ہیں۔ دھڑا دھڑ کیا لکھے جا رہے ہیں؟ اردو کے آسان ترجمے۔ کتنے لوگوں کے پاس ہے تمہارے پاس؟ اچھا ماشاء اللہ۔ وہ کائے کے لیے تھا کم سے کم رمضان میں تو ترجمے والا قرآن نکال کر 1 پارہ 3 پارے روزانہ تلاوت کر رہے، تو 1 صفحہ ترجمے کے ساتھ پڑھ لو۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ پورا 1.25 پارہ جو حافظ صاحب پڑھ رہے تم بھی پڑھو اس کو ترجمے کے ساتھ۔ کیا دیکھتے تو سو آج تراویح میں کیا پڑھا گیا، یہ ہوگا دور وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ۔ اس میں جو ہے اس کو یاد کرو۔ دوسری شکل یاد کرنے کی تم سے نہیں ہو رہا تو پھر اپنے بچوں کو مدرسے میں بھیجو، وہاں بیٹھے ہوئے کچھ لوگ معلم وہ سکھلائیں گے قرآن میں یہ ہے، قرآن میں کلمہ ہے، قرآن میں توحید ہے، قرآن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہے، وہ بچے یاد کریں گے، پھر گھر پر آ کے بولیں گے۔ تو ایک طریقہ یہ بھی، تو یہ طریقہ جاری رہے گا وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ والا، کہ جو قرآن میں ہے اس کو یاد کرو۔ جو تورات میں ان کے لیے حکم تھا، مسلمانوں کے لیے حکم یہ ہے کہ جو قرآن میں اس کو یاد رکھو۔ تو قرآن کے جتنے قوانین ہیں، قرآن کے جتنے واقعات ہیں، قرآن کی جتنی عبرتیں ہیں، مسلمانوں کا کام یہ ہے کہ اس کو خود یاد رکھے، اس پہ عمل کرے اور دوسروں کو وہ باتیں بتلائیں۔ اچھا یاد کرنے سے کیا ہوگا؟ قرآن نے اگلے جملے میں فرمایا لعلکم تتقون۔ اگر قرآن کی چیزیں تم یاد رکھو گے نا تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تم متقی بن جائیں گے۔ جس پر فائن لگے ہوا رہتا نا ایک مرتبہ، یا اس کو معلوم رہتا، اس کی نظروں کے سامنے رہتا کہ بھئی یہ راستے سے یہاں گڑبڑ کرے تو فائن لگا تھا، ہمیشہ کے لیے اس کو یاد رہے گا۔ تو جو قرآن پڑھے گا کہ بھئی لوط علیہ السلام کی قوم پر اللہ کا عذاب آیا تھا، کبھی قوم لوط کے عمل کے قریب بھی نہیں جائے گا۔ شعیب علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تھا ناپ تول میں کمی کرنے کی وجہ سے، کبھی ناپ تول میں کمی نہیں کرے گا۔ قرآن پڑھ رہا اس کو بار بار یاد آ رہا۔ اور یہاں ایسا مسئلہ ہے مسلمانوں کا کہ سال بھر اس کو معلوم ہی نہیں رہتا قرآن میں کیا ہے۔ اس لیے مسلمان غیروں کی طرح ناپ تول میں کمی کو بھی ہنر سمجھتا اور گناہ کو بھی ہنر سمجھتا۔
تو بہرحال اس لیے قرآن کہتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ پھر بنی اسرائیل سے اللہ نے خطاب فرمایا ثم تولیتم من بعد ذلک، اے بنی اسرائیلیو اس کے بعد پھر تم نے کیا کر لیا؟ روگردانی کر لی۔ کیا کر لی؟ پہاڑ لٹکا دیا، تب تو مان لیا انہوں نے، بعد میں آ کر کہنے لگے، جو ہم نے کل بتلایا تھا کہ جو آسان ہے اس پر عمل کریں گے، دشوار پر اللہ نے کیا کر دی؟ رخصت دے دی، جو بھاری ہے اس پر تمہارے سے ہو سکیں گا تو کرنا، نہ تو چھوڑ دینا۔ اس طریقے سے تبدیلی کر لی۔ اللہ فرماتے ہیں فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، اگر تم پر اللہ کا فضل اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ مسلمانوں کے ساتھ بھی قرآن کی آیت یہی کہتی ہے، اس زمانے کا مسلمان اس پر صرف اور صرف اللہ کا فضل اور اس کا رحم ہے کہ مسلمان اسلام کی حالت میں باقی ہے، اس لیے فکر کرنا چاہیے، دعا کرنا چاہیے کہ اللہ مرنے سے پہلے کہیں ایمان نہ چھین لے۔ یہ جو مسلمان زنا میں لگا ہوا ہے، چوری میں لگا ہوا ہے، بدکاری میں لگا ہوا ہے، اسلام کے خلاف علی الاعلان بغاوت میں لگا ہوا ہے، اس کے باوجود اللہ اس کو کچھ نہیں کر رہے۔ کیوں نہیں کر رہے؟ اس لیے کہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت ہے۔ فلولا فضل اللہ علیکم، اگر تم پر اللہ کا فضل اس کی رحمت نہ ہوتی لکنتم من الخاسرین، تو تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ پھر اس کے بعد اللہ نے سورہ بقرہ میں آیت نمبر 65 اور 66 میں ایک مختصر سا واقعہ نقل کیا ہے بنی اسرائیل ہی کا، جو بڑی عبرت والا واقعہ ہے۔ وہ واقعہ کچھ اس طریقے سے ہے، قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ، تحقیق کہ تم ان لوگوں کو جانتے ہو جنہوں نے تم میں سے سنیچر کے دن میں زیادتی کی، تو ہم نے کہا کہ تم سب کے سب ذلیل بندر بن جاؤ۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالَ، پھر ہم نے ان کو عبرت کا سامان بنا دیا، اس دور کے معاصرین کے لیے بھی اور بعد والوں کے لیے بھی، اور متقیوں کے لیے نصیحت کا سامان بنا دیا۔ سبت کہتے ہیں عربی میں سنیچر کے دن کو۔ عیسائیوں نے اتوار کا دن منتخب کیا، یہودیوں نے سنیچر کا دن، اور مسلمانوں کو ملا جمعے کا دن۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ نے ہر امت کو اختیار دیا تھا، چنانچہ بنی اسرائیل کے عیسائیوں نے اتوار کو انتخاب کیا، یہودیوں نے سنیچر کا انتخاب کیا۔ ان کے نزدیک سنیچر مقدس دن مانا جاتا، اور عیسائیوں کے نزدیک اتوار، اور اتوار کے چکر میں پوری دنیا میں چونکہ عیسائیت کا دبدبہ ہے، طور طریقے کے اعتبار سے، رہن سہن کے اعتبار سے پوری دنیا کے تقریباً اکثر لوگ عیسائیت سے زیادہ جو ہے متاثر ہے۔ اس لیے ہندوستان، یہاں تو عیسائی کو کوئی لینا دینا نہیں، لیکن چھٹی کون سے دن ہوتی؟ اتوار۔ ان کا کیا کام ہے؟ ہندوؤں کا عیسائیوں سے کیا کام؟ لیکن چھٹی اتوار۔ ایسی لباس، ہندوستانیوں کا لباس کیا ہے؟ ارے ہندوؤں کا لباس کیا ہے؟ لباس کیا ہے؟ دھوتی ہے، ان کرتا ہے، لمبے والی ٹوپی ہے، ان کو ٹائی شرٹ، اس سے کیا مطلب؟ تو عیسائیت پوری دنیا میں آپ دیکھیں، عرب دنیا کو بھی اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا عیسائیت کا اثر پوری دنیا پر۔ تو بہرحال اتوار کا انتخاب کیا، یہودیوں نے سنیچر کا، جمعہ بچ گیا۔ ایک روایت میں اللہ نے چھپا کر رکھا تھا، جمعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کہ جمعہ کا مبارک دن ہے، یہ تمہیں عطا کیا جا رہا، اس لیے جمعے کے دن خاص طور سے اعمال میں خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ تو بہرحال یہودیوں کے نزدیک سنیچر کا دن مقدس دن کہلاتا تھا۔ تو داؤد علیہ السلام سے کچھ پہلے جو بنی اسرائیل فلسطین میں رہتے تھے، ایک دریا کے کنارے، اللہ نے بطور، کیونکہ اللہ امتحان لیتے ہیں دنیا کے اندر، اللہ ضرور امتحان لیں گے۔ جس نے بھی کہا کہ میں نے کلمہ پڑھا، مسلمانوں کا اللہ دنیا میں امتحان ضرور لیں گے۔ تو زمانے کے مسلمان وہ تھے، اللہ نے ان کا امتحان لیا۔ وہ ماہی گیر تھے، مچھلی پکڑنے والے، تو ان کے قریب میں جو دریا تھا،
اللہ نے ان کا امتحان اس طریقے پر لیا کہ سنیچر کے دن مچھلیاں نہیں پکڑنا. مچھلیاں ان کا مین کاروبار ہی مچھلیاں تھی، ورنہ دوسری روایت میں ہے کہ اللہ نے ان کو ہر قسم کے دنیاوی معاشی کاروبار سے اللہ نے ان کو منع کر دیا تھا. معاشی کاروبار یعنی دکان کھولنا نہیں، تمہاری کائے کی بھی دکان رہو، سنیچر کو نہیں کھولنا. تو ان کی دکان مچھلیوں کی تھی، مچھلیاں پکڑتے تھے وہی بیچتے تھے. تو انہوں نے ہیلا سازی کرنا شروع کرے. جو میں نے کہا نا کہ اس کو غور سے سنو، ہیلا سازی، اس لیے کہ اس زمانے کے مسلمان سیم ٹو سیم بنی اسرائیل کے ایسا کام کر رہے. جیسے اللہ نے کہا سود نہیں کھانا، تو مسلمان کیا کر رہے، اس کو انڈر گراؤنڈ سود کو حلال کر رہے. ایسے ہی زنا نہیں کرنا، ایسی بہت سارے احکامات ہیں قرآن کے جس کو مسلمان کیا ہے تعویلات کر کے. تو خاص طور سے تاجر طبقہ جو ہے وہ بہت سارے ناجائز غلط کاموں میں ملوث ہے. پلاٹنگ کے کاروبار والے کچھ بھی چلنے دے رہے، بہت سی ایسی چیزیں جو شریعت میں جائز نہیں ہیں، لیکن ایک دوسرے کو ایسی کسی سے مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھ لیا، انہوں نے خود ہی ہیلا بتا دیا، اس ہیلے پر عمل کر رہے. تو بہرحال کہیں کہیں ہیلا جائز ہے، ورنہ اکثر جگہ ہیلا حرام ہے. تو بنی اسرائیل کو منع کر دیے کہ دیکھو سنیچر کا دن تمہارے نزدیک بابرکت ہے، مقدس ہے، سنیچر کو کاروبار بند رہے گا. پھر کیا کریں گے، سنیچر کا پورا دن عبادت میں گزارنا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اب امتحان اللہ نے ایسا لیا کہ دریا میں سنیچر کے دن مچھلیاں زیادہ آتی تھیں، اتنی زیادہ آتی تھیں کہ جو قریب کا علاقہ رہتا تھا ساحلی، وہاں وہ مچھلیاں کود کود کر سامنے آتی تھیں. اس کا اتوار کا دن لگتا تھا تو ایک آدھ دو مچھلی کبھی نظر آتی تھی دریا میں، نہ تو وہ بھی نہیں. اللہ اس طریقے سے آزماتے دیکھتے. جیسے سود میں منافع بہت ہے نا، ظاہر میں 2% پہ دے دیا، 10% پہ دے دیا، کما رہا، خوش ہو رہا. تو اللہ اس طریقے سے آزماتے دیکھتے کدھر جاتا ہے، یہ حلال کی طرف جاتا ہے کہ حرام کی طرف. بنی اسرائیل سنیچر کو خوب مچھلیاں ہو رہی، اتوار کے دن پیر منگل سب غائب. انہوں نے ہیلا کیا یہ کہ دریا کے کنارے چھوٹے چھوٹے ہاؤس بنا لیے، گڈھے کھود لیے. دریا دیکھے گی نہیں، دریا میں سے راستہ نکالا پانی کا، گڈھے بنا لیے. تو سنیچر کے دن کیا کرتے، وہ دریا کا باندھ کھول دیتے جو گیا ہوا ہے اس میں سے، اور ہاؤس کی طرف کھول دیتے. پانی بھی آ جاتا، مچھلیاں بھی آ جاتی، پھر بند لگا دیتے. مچھلیاں پکڑتے نہیں تھے وہ سنیچر کو، اس کو کیا کر لیتے تھے، اپنے گڑھے میں اپنے حوض میں قید کر لیا. اتوار کا جب دن نکلتا جو مچھلیاں اس میں تھیں اس کو کیا کرتے تھے، اب پکڑتے تھے. ان کو اس زمانے کے لوگ سمجھاتے تھے کہ یہ تو غلط ہے، تو کہتے تھے ہم نے سنیچر کو تھوڑی پکڑے، ہم نے کب پکڑے، اتوار کے دن. تو ہم اللہ کا حکم بھی مان رہے ہیں اور مچھلیاں بھی پکڑ رہے، دونوں کام ہو رہے ہمارے. داؤد علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا کہ جاؤ ان کو سمجھاؤ. داؤد علیہ السلام آئے، ان کو سمجھانے لگے، دعوت دی ان کو کہ دیکھو یہ اللہ کا حکم ہے، صریح حکم ہے، ایسی ہیلا بازی اللہ کے حکم میں مت کرو. تو جو بستی تھی، جو وہاں کے لوگ رہنے والے تھے، ان کی 3 قسم بن گئی. یہ بھی سوچنے والی بات ہے کیونکہ اپن بھی 3 میں سے کہیں نہ کہیں ہے. 3 قسم کے لوگ ہو گئے. نمبر 1 صالحین، نمبر 2 ساکتین، اور نمبر 3 فاسقین. ہر محلے میں 3 قسم کے لوگ رہتے. نمبر 1 صالحین، نمبر 2 ساکتین، اور نمبر 3 فاسقین. صالحین وہ لوگ، داؤد علیہ السلام ان کے ساتھ اور دوسرے لوگ جو لوگوں کو منع کرتے تھے، خود بھی نہیں کرتے تھے وہ برائی، اور لوگوں کو بھی منع کرتے تھے کہ دیکھو مت کرو ایسا، یہ صحیح نہیں ہے. یہ صالحین. اپنا بھی کام ہے یہ کرنے کا، خود بھی گناہ کے کام مت کرو، اسلام کے خلاف مت کرو، اپنے دوست احباب کو بھی بولو کہ تو بھی مت کر. تو صالحین ہیں. دوسرے ساکتین، وہ بولتے تھے بھائی جس کو کرنا ہے کرو، جس کو نہیں کرنا ہے مت کرو، اپنے کو کوئی لینا دینا نہیں. ابھی اپنے مسلمانوں میں یہ کیٹیگری زیادہ ہے، جس کو کرنا ہے کرو، جس کو نہیں کرنا ہے مت کرو. تو بولتے تھے صالحین کو ساکتین. ساکت کے معنی تھے خاموش رہنے والے، کہ بھئی تم کو جو کرنا ہے ہم کو کوئی مطلب نہیں. تو وہ بولتے تھے بھئی کائے کو پیچھے پڑے ان کو جب تمہاری بات نہیں مان رہے. تو تبلیغ والوں کو بولتے ہیں اس زمانے میں لوگ، جب وہ نہیں جا رہے تو کائے کو پیچھے پڑے.
تو ایسے ہی کائے کو پیچھے پڑے ان کے، جب نہیں مان رہے چھوڑ دو. تو وہ جواب دیتے تھے صالحین کہ بھائی ہم اس لیے بول رہے ہیں، یہ مانے نہ مانے، کل قیامت کے دن اللہ ہم سے سوال کرے گا کہ تو نے ان تک پہنچایا کہ نہیں پہنچایا. اس وقت ہم معذور، اس وقت ہم بچ جائیں گے کہ اللہ ہم نے تو بولا تھا، انہوں نے نہیں مانا. تیسرے فاسقین تھے جو ہیلا کرتے تھے، گناہ کے کام کرتے تھے، وہ بولتے تھے ہم کو کوئی لینا دینا نہیں. تو اب یہ صالحین، یہ بھی سوچنے کی بات ہے، اس پر ہمارے زمانے میں عمل نہیں ہوتا. صالحین نے دیکھا کہ یہ ساکتین اور فاسقین ہماری بات نہیں مان رہے، تو انہوں نے کہا کہ اپنے محلے میں اپن ڈیوائیڈر ڈال دیتے، اب ڈیوائیڈ کر دیتے. تو جتنے صالحین نیک لوگ تھے ان کو معلوم ہے کہ گنہگار نہیں مان رہا، ہم بھی یہاں رہیں گے تو یقیناً اللہ کا عذاب آ جائے گا، تو لہذا ہم یہاں سے نکل جاتے. ہم کیا کرتے یہاں سے؟ تو جتنے نیک لوگ تھے سمجھانے والے، وہ داؤد علیہ السلام دوسرے محلے میں چلے گئے، بیچ میں ایک روایت میں دیوار لگا دی، دیوار کھڑے کر دی، یہ تمہارا محلہ یہ ہمارا محلہ، دونوں بھی مسلمان، لیکن تم نہیں مانتے تو ہم تمہارے ساتھ نہیں رہیں گے، کیونکہ پہلے اللہ کا عذاب جلدی آ جاتا تھا، یہ تو حضور کی برکت سے نہیں آ رہا ابھی محلوں پر عذاب. اب کیا ہوا؟ سمجھاتے رہے، سلسلہ چلتا رہا. ایک دن انہوں نے دیکھا کہ بازو والے محلے سے جو فاسقین اور ساکتین تھے، یعنی جو بولتے تھے ہم کو کوئی لینا دینا نہیں، اور جو گناہ کے کام کرتے تھے، وہ جو دوسرے محلے میں رہ رہے تھے دیوار کے اس طرف، انہوں نے دیکھا کہ وہاں سے کوئی آواز نہیں آ رہی، سب خاموش، سناٹا چھایا ہوا پورا محلے میں. تو یہ صالحین لوگ اب ادھر گئے وہ محلے میں، دیکھا جا کر تو سب کے گھر کے دروازے بند، دروازہ ٹھکٹھکا رہے تو کچھ بھی نہیں نظر آ رہا. چلو کسی بھی ذریعے سے جب گھروں کے اندر گھسے تو دیکھے کہ ہر گھر کے اندر سور اور بندر بیٹھے ہوئے. کون بیٹھے ہوئے؟ جو بوڑھے تھے اور بوڑھیاں تھیں اللہ نے ان کو سور اور سورنی بنا دیا، اور جو جوان لڑکے اور لڑکیاں تھیں اللہ نے ان کو بندر اور بندرنیاں بنا دیا. اور ایسا بنایا اللہ نے کہ ان کی آنکھیں، بندر کے قریب جا کر دیکھنا آپ نے تو ان کی آنکھیں اللہ نے ایسی بنائی کہ ایسا لگتا ہے جیسے اپنے کو پہچان رہی ہے. تو اللہ نے ان کی آنکھیں نہیں بدلی، ان بندروں کی، ان سوروں کی، ان آنکھوں سے معلوم ہوتا تھا یہ تو فلاں صاحب ہے جن کو اپن کل سمجھا رہے تھے. تو یہ جتنے صالحین جب اس میں گھسے تو دیکھا کہ وہ بندر بھی رو رہے ہیں، بندرنیاں بھی رو رہی، سور بھی رو رہے، سورنیاں بھی رو رہی. یہ کہہ رہے ان کو کہ یار ہم تو تم کو منع کرتے تھے لیکن تم مانتے نہیں تھے. کل کے پارے میں پڑھا گیا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا. جو برائی کا کام کرتے تھے یہ ان کو روکتے نہیں تھے، وہ ساکتین. تو اللہ نے دونوں پر عذاب لایا، جو گناہ کے کام کرتے تھے ان پر بھی، اور جو یہ بولتے تھے نا کہ بھئی ہم کو کوئی لینا دینا نہیں، ان پر بھی اللہ نے عذاب لایا، ان کو بھی بندر بنایا. روایت میں ہے 3 دن تک بندر رہے، وہ بس روتے تھے، وہ بندر کی شکل بنی ہوئی ہے، روتے تھے. اور اسی حال میں 3 دن کے بعد اللہ کا قانون ہے کہ جس قوم پر اللہ عذاب لاتے مسخ کا، یعنی چہرہ بدل دیتے ہیں، تو پھر اللہ اس کو 3 دن کے بعد ہلاک کرتے. 3 دن کے بعد پوری کی پوری بستی مر گئی. اسی کو اللہ نے یہاں ذکر کیا ہے قرآن میں. بنی اسرائیل جو حضور کے زمانے میں تو ان کو بھی تنبیہ کی، قرآن جو پڑھنے والے ان کو بھی تنبیہ کی. دیکھو صالحین کی جماعت میں آ جاؤ، ساکتین اور فاسقین کی جماعت سے اپنے آپ کو بچا لو تو کام بنے گا. تو فرمایا تمہیں معلوم ہے وہ واقعہ جب تم میں سے کچھ لوگوں نے سنیچر کے دن میں زیادتی کی تھی، یعنی اللہ کا فرمان نہیں مانا تھا. نہیں ماننے کا کیا مطلب؟ ہیلے بازی کی تھی، بہانے تلاش کیے تھے. تو ہم نے کہا کونوا قردۃ خاسئین، تم ذلیل رسوا بندر بن جاؤ. فجعلناها نکال، ہم نے ان کو عبرت کا سامان بنا دیا، اس زمانے کے لوگوں کے لیے بھی، وما خلفہا، بعد میں آنے والوں کے لیے بھی، وموعظۃ للمتقین. پھر آگئی بات متقیوں کی، متقیوں کے لیے اللہ نے نصیحت بنا دی. اللہ فرماتے ہیں یہ تھا واقعہ. اچھا اس میں آخری بات، کون سا سائنسداں گزرا ہے وہ جس نے تھیوری بنایا تھا کہ انسان جو ہے وہ بندروں سے بنے؟ ڈارون. ہاں خیر جو بھی ہو، اس نے کیا تھیوری بنایا، لوگوں کو کیا بتلایا، الو بنایا کہ ان کو بندر بنا دیا، کہ انسان پہلے بندر تھا، پھر اس کا فوٹو بھی آتا
کہ پہلے ایسا تھا، پھر بال کم ہوئے، پھر پیٹھ سیدھی ہوئی، پھر سیدھی ہوئی، پھر اپن بن گئے. اور تو بندروں نے مان بھی لیا کہ انسان کیسے بنے. بندروں نے مان بھی لیا. جب قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے انسانوں کو بندر بنا دیا تو بندر مان نہیں رہے. ارے غیر ایمان والے مان نہیں رہے. ان کو قرآن کہتا ہے کہ ہم نے انسانوں کو بندر بنا دیا تو کہہ رہے نہیں کچھ بھی بات ہے، ایسا ہوتا بھی تو ہم تمہاری بات کیسے مان لیں گے، تم ہماری بات نہیں مان رہے. نہیں سمجھ میں آ رہا آپ کے. پوری دنیا کے غیر ایمان والے نہیں مانتے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان کی شکل بن جائے، بندر بن جائے. قرآن میں تو اللہ کہتا ہے کہ نہیں ہمارے لیے کچھ بھی مشکل نہیں، ہم کچھ بھی کر سکتے. لیکن دنیا والے مان نہیں رہے. لیکن عجیب الو پنا ہے دنیا والوں کا کہ وہ اس کی تھیوری مان رہے سائنسداں کی کہ بندر سے انسان بن گیا. تو انسانوں کو بندر بنائے تو اس کو کیوں نہیں مان رہے؟ اس کو بھی ماننا چاہیے. تو عقیدہ صحیح یہ ہے کہ اللہ نے انسانوں کو انسانوں سے ہی بنایا، بندروں سے نہیں بنایا. اور جو یہ کہتے ہیں کہ بندروں سے بنایا تو بھئی تم کو بنایا ہوگا بندروں سے، ہم کو اللہ نے بندروں سے نہیں بنایا، ہم کو اللہ نے انسان سے بنایا. آدم علیہ السلام کے ذریعے سلسلہ چلایا. پکی ٹکی بات ہے. ایک اور بات یاد رکھنے کی ہے کہ پھر وہ جو بندر بن گئے تھے ان کا کیا ہوا. ہم نے عرض کیا 3 دن میں ہلاک ہو گئے. ان بندروں سے جن پر اللہ عذاب لاتے ہیں ان کی نسل نہیں چلاتے. دنیا میں جو بندر ہے نا ابھی وہ والے بندر نہیں ہوں. دنیا میں جو بندر ہے یہ بندر تو شروع سے ہے، جب سے انسان ہے. بندروں کی الگ نسل ہے، انسانوں کی الگ نسل ہے. تو ان بندروں سے ان بندروں کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. ایک اور بات یاد آ گئی، بندر اور سور ہی کیوں بنایا، گدھا کیوں نہیں بنایا؟ یہ بھی تو سوال ہو سکتا نا. ارے بندر اور سور ہی بنایا، گدھا کیوں نہیں بنایا، سانپ کیوں نہیں بنایا؟ اس زمانے کے عیسائی اور شاید سکھ لوگ اور کچھ غیر لوگ بھی کس کا گوشت کھاتے؟ سور کا گوشت کھاتے. بندر کا بھی گوشت بعض جگہ ہو سکتا کھایا جاتا ہو. تو سور اور بندر آج جو زمانے میں برائیاں عام ہیں نا، بندر کی ایک خصلت ہے کہ بندر جب اس میں خواہشات بڑھ جاتی ہے تو پھر وہ یہ دیکھتا نہیں کہ میرے سامنے بندر نہیں ہے کہ بندر ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میرے سامنے بندر ہے کہ بندر نہیں ہے. بندر بھی رہا بندر سے کیا کرنے لگتا ہے، بدفعلی کرنے لگتا. ارے اس زمانے میں کیا بولتے اس کو انگریزی میں، گے یہ بولتے نا. ارے سمجھنا ہے جو قرآن کی بات ہے اس میں شرمانی کیا بات. تو مرد سے خواہش، لوط علیہ السلام والا عمل، قوم لوط والا عمل جس کو ہم جنس پرستی کہتے ہیں. ہندوستان نے قانون پاس کر رکھا ہے اس پر، دوسرے ملکوں نے بھی قانون پاس کر رکھا ہے. باقاعدہ ایسے لوگوں کو حکومت سپورٹ کر دی ہے کہ مرد سے شادی کرے، عورت سے شادی کرے. تو یہ برائیاں اس لیے وجود میں آتی ہے کہ جب تم سور کا گوشت کھائیں گے، بندروں کا گوشت کھائیں گے، حرام جانوروں کا گوشت کھائیں گے تو پھر صفات بھی اس کے اندر حرام ہی کی آئے گی. اس لیے اللہ نے مسلمانوں کو 3-4 ہی جانور دیے حلال کہ یہ کھاؤ. لیکن افسوس ہے کہ ہم کو حلال جانور بھی اچھے سے نہیں کھلائے جا رہے. حلال جانور بھی اچھے سے نہیں کھلائے جا رہے. اس لیے جو لوگ گوشت والے ان کا کام یہ ہے کہ جانوروں کے ساتھ احتیاط کا معاملہ برتیں. حلال جانور کھلائیں، اس کو ذبح اچھے سے کریں، اس کا خون اچھے سے بہائیں تو ہے اس میں. ورنہ مسلمان بھی کیا کر رہے ہیں. اور اس طریقے سے اب ایک اور بات یاد آ گئی، گوشت کھانے سے خواہشات بڑھتی. اس طریقے سے مشہور ہے مسلمان کیوں گنہگار مسلمان بولے کیوں مستیا کرتے، گوشت کھاتے. تو ہم گوشت کھانے کے طریقے سے نہیں کھاتے. ہم گوشت کیا کرتے، سالن میں ڈال کے کھاتے. گوشت کے کھانے کا صحیح طریقہ ایسا ہے کہ اس کو آگ پر پکا کر کھاؤ. آگ پر پکا کر کھائیں گے نا تو 1 کلو گوشت بھی کھا لیں گے تم تو نقصان نہیں. وہ مرغا دیکھے، مرغا مارکیٹ میں بک رہا بھی، کیا بولتے اس کو، چکن فرائی. وہ یہ والا تلنے والا نہیں، ایک گوشت پہ بول تندوری ہے، چکن تندوری، اس کو کھاؤ تم تو نقصان نہیں کرے گا. تو بہرحال مسلمانوں کو اللہ نے حلال گوشت دیا ہے. اس حلال گوشت کو بھی حلال طریقے سے اچھے سے کھایا جائے تو انشاءاللہ مفید ہوگا. مسلمانوں کو اللہ نے حرام جانوروں کے گوشت سے اسی لیے بچایا ہے کہ اگر وہ حرام جانور کھائے جائیں گے، قاعدہ ہے کہ آدمی جو کھاتا ہے اس میں وہی صفات ابھر کر آتی.
آدمی جو کھاتا ہے اس کے بدن میں جو جاتا ہے وہی صفات ابھر کر اور ویسے ہی حرکات اور سکنات. اسی لیے ایک اور بات یاد آ گئی، شراب پیتا نا آدمی، شراب، تو شراب میں بہت ساری چیزیں ملی ہوئی رہتی، بہت سی حرام چیزیں. اس لیے شراب پینے والا سور کی طرح بھی حرکت کرتا. سور کہاں گھومتا؟ نالے میں گھومتا نا. کتنا بھی اچھا سور ہے تو نالی میں گھومے گا. شراب جس نے زیادہ پی لیا تو کہاں جاتا ہو؟ نالی میں. ایسی بندر کیا کرتا؟ کدیا مارتا نا. تو شراب جس نے زیادہ پی لیا وہ کیا کرتا؟ وہ بھی کدیا مارتا. ایسا یوں 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 ہلتے ہوئے کیا کرتا ہوں ادھر ادھر، وہ بھی چلتا. تو شراب جو بن رہی ہے اس میں بہت ساری حرام چیزوں کی آمیزش ہے، ملی ہوئی ہے، اور وہ پیٹ میں گیا تو وہ اپنا اثر دکھانا شروع ہوا. تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا، قرآن نے دوسری جگہ کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، ہم نے جو تم کو دیا ہے نا روزی، اس میں سے حلال اور پاکیزہ کھاؤ. اصحاب کہف کے جو لوگ تھے انہوں نے بھی اتنے سال کے بعد اٹھنے کے بعد حلال اور پاکیزہ تلاش کیا. تو اپنے گھروں میں جب لاؤ نا تو یہ تحقیق کر کے لاؤ کہ یہ جو ہے یہ حلال ہے یا نہیں. مجبور کرو بیچنے والے کو اس پر کہ وہ حلال بیچے. اس کو یہ لگنا چاہیے کہ میرا حرام مال مسلمان خریدیں گے نہیں، تو پھر اب اس کو لا محالہ حلال ہی بیچنا پڑے گا. حلال کھائیں گے تو انشاءاللہ اعمال صالحہ بھی کریں گے. تو یہ چند باتیں تھیں بنی اسرائیل سے متعلق جس میں ہمارے لیے بھی رہنمائی ہے. خاص طور سے یہ کہ ہم صالحین میں اپنے آپ کو شمار کرائیں، فاسقین اور ساکتین سے اپنے آپ کو بچائیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کہیں سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، غلطی کوتاہی کو اپنے فضل سے معاف فرمائے.